अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज हमारे नावल बेकतरा के एपिसोड 16 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एपिसोड। नावल नेम है बेकतरा, राइटर मानिया खान, यानी कि मैं एपिसोड है 16। हवेली पहुंचते ही अनाया के वजूद को बाहों में भरते वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दाद और कोमल शहर वाले घर फिर से रवाना हो चुके थे, क्योंकि वहां से अनाया के कपड़े और दूसरा सामान लाना था। वो उसके बेहोश वजूद को बाहों में भरे सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब चल पड़ा, जबकि बीजान जो गाड़ी की आवाज़ सुन कमरे से बाहर आई थी, सिकंदर की बाहों में एक लड़की का वजूद देख हैरान हुई थी। वो भी अपनी छड़ी की मदद से चलती आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती उनके पीछे गई थी। कमरे में पहुंचते ही सिकंदर ने अनाया को बेड पर लिटाकर उस पर लहाफ ओढ़ दिया, मगर जैसे ही पीछे पलटा, दरवाजे में बीजान को हैरान खड़ा देख उसे एहसास हो गया कि अब यकीनन उसे बीजान के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये कौन है शाहू, और तुम इसे यूं अपने कमरे में लेकर क्यों आए हो? दादी कमरे के अंदर आती सिकंदर से तशवीशज़दा लहजे में बोली। दादी, ये मेरी बीवी है। सिकंदर के जवाब पर बीजान ने आंखें फाड़े उसे देखा था। ये क्या कह रहे हो तुम? कल तक तो तुम शादी के लिए राजी नहीं थे, और अब अचानक ही लड़की ले आए हो और कह रहे हो तुम्हारी बीवी है। सच सच बताओ, कौन है ये? बीजान ने अपने लहजे में रोब लाते कहा। मैं सच कह रहा हूँ बीजान, ये मेरी बीवी है, अनाया सिकंदर शाह। हमारी शादी को 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं, अब तो ये मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। सिकंदर तो बीजान पर हैरतों के पहाड़ ही तोड़ रहा था। वाह बेटा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि अब अपनी शादी के बारे में अपनी बूढ़ी दादी को भी इत्तला करनी है। नहीं नहीं, अभी भी ना बताते अभी भी। बच्चा पैदा हो जाता, जवान हो जाता, उसकी भी शादी हो जाती, जब उसका भी बच्चा होने वाला होता तब बताते मुझे। बीजान ने तंज के तीर डबो डबो कर सिकंदर पर वार किया था। सॉरी बीजान, मैं खुद शर्मिंदा हूँ आपसे। दरअसल मैं आपको बताता हूँ इस शादी की हकीकत क्या है। जानता हूँ आप गुस्सा करेंगी, लेकिन अगर ना बताता तो भी आप गुस्सा करेंगी। सिकंदर उनका हाथ थामता शर्मिंदगी से बोला। क्या हकीकत है इस शादी की? बीजान ने जल्दी से पूछा। दरअसल बीजान, मैं अभी सिकंदर दादी को सारी हकीकत बताता कि इससे पहले ही उसके फ़ोन पर ऑफिस से कॉल आने लगी थी। मैं अभी आया बीजान, ये कॉल अटेंड करके फिर आपको बताता हूँ सब कुछ। वो कॉल पिक करता बीजान से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि बीजान बेड पर लेटे अनाया के वजूद को देखने लगी। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि अनाया को होश आने लगा। दादी जो वहीं कमरे में मौजूद सोफे पर बैठी थी, उसे होश में आता देख जल्दी से उठती उसके करीब गई थी। होश में आते ही अनाया ने कमरे को हैरानकुन निगाहों से देखा था। ये हॉस्पिटल का रूम तो नहीं था, ना ही उसके शहर वाले घर का कोई भी रूम था। तो वो कहाँ थी? उसने हैरत से नजरें घुमाते देखा कि तभी उसकी निगाह दादी पर पड़ी। आप कौन? अनाया ने हैरत से पूछा। मैं सिकंदर की बीजान हूँ। दादी के तारुफ पर अनाया ने आंखें फाड़े उन्हें देखा था। यानी सिकंदर उसे हवेली ले आया था। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है बच्चे? दादी ने उसकी कलाई पर बांधी पट्टी देखकर पूछा, जिस पर अनाया तंजिया मुस्कुराई थी। खुदकुशी की कोशिश की थी मैंने, उसने बड़े आराम से जवाब दिया, जबकि बीजान हैरान होती उसे देखने लगी। मगर क्यों? उन्होंने हैरत से पूछा। क्योंकि मुझे आपके पोते के साथ नहीं रहना, मुझे उसके साथ नहीं जिंदगी गुजारनी, ना मुझे उस बच्चे को इस दुनिया में लाना है, अनाया ने बदतमीजी से जवाब देते कहा। मगर तुम्हें क्यों नहीं रहना सिकंदर के साथ? क्या तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? बीजान के पूछने पर अनाया ने उन्हें देखा, यानी उस शख्स ने अपनी दादी को कोई हकीकत नहीं बताई थी। लड़ाई? लड़ाई नहीं, आपके पोते ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। पहले उसने मेरी शादी वाले दिन मुझे बदनाम किया, मुझसे निकाह किया बदले में। फिर उसने मेरे साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया, मुझे इस्तेमाल किया, मुझसे खेला, मेरे जज्बात से खेला। मेरी पूरी दुनिया तो उसने ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसने तो मेरी रूह तक छन्नी कर दी। आप खुद बताएं, क्या ऐसे शख्स के साथ मैं रहना चाहूँगी जिसने मुझे बर्बाद किया हो? वो दादी की तरफ देखते गुस्से से बोल रही थी, जबकि बीजान तो उसकी बातों पर सदमे में चली गई थी। क्या शाहू ने ऐसा किया? उन्होंने बेयकीनी से पूछा, जिस पर अनाया की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे सही से पूरी बात बताओ। दादी उसके पास बैठती उसके सर पर हाथ रखते बोली, जबकि अनाया ने उन्हें आंसुओं से भरी नजरों से देखा था और उनके सीने से लगती रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सारी बात बताने लगी। दादी जैसे जैसे उसकी बात सुन रही थी, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था ये सब सिकंदर ने किया है। वो सिकंदर जो शादी के नाम से दूर भागता था, जो औरत को देखना पसंद नहीं करता था, उसने एक लड़की के साथ इतना बुरा किया है। अच्छा मेरा बच्चा, तुम चुप करो। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। तुम परेशान मत हो। दादी उसके बाल सहलाते हुए उसे दिलासा देते बोली, जिस पर अनाया अपने आंसू साफ करती पीछे हटी थी। पर बेटा, मेरी एक बात मानना, दोबारा इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना, क्योंकि ऐसा करके तुम अल्लाह की नाशुक्री करोगी।
تم تو ان خوش قسمت عورتوں میں سے ہو جسے اللہ اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گی تو اللہ کو ناراض کرو گی، دادی اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے انایا کوئی جواب دیتی، سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ بی جان کو انایا کے پاس بیٹھا دیکھ وہ خود کو گھورتا پا کر سکندر کو احساس ہو گیا تھا یقیناً انایا انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ سکندر کے کمرے میں آتے ہی بی جان انایا کے پاس سے اٹھتی سکندر کی طرف بڑھی تھی۔ بی جان میں آپ کو سب کچھ بتانے ہی چٹاخ! اس سے پہلے کہ سکندر بی جان کو کوئی دلیل دیتا، کمرے کی فضا میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ سکندر نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقینی سے بی جان کو دیکھا تھا۔ اس کی 29 سالہ زندگی میں آج پہلی بار دادی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بی جان! اس نے صدمے سے انہیں پکارا تھا۔ مت کہو مجھے بی جان، نہیں ہوں میں تمہاری بی جان۔ میں تو اس سکندر کی بی جان تھی جس نے کبھی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں اس سکندر کو نہیں جانتی جس نے ایک عورت کی ذات سے کھلونے کی طرح کھیلا ہے۔ غصے کے سبب دادی کی آواز کانپ رہی تھی، جبکہ سکندر شرمندہ سا نظریں جھکا گیا تھا۔ آئی ایم سوری بی جان، میں شرمندہ ہوں، سکندر نے شرمندگی سے کہا۔ کہا نا مت کہو مجھے بی جان اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو تم مجھے آج کے بعد اس بچی کے آس پاس بھی نظر آئے۔ بی جان کے الفاظ پر سکندر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مگر بی جان یہ میرا کمرہ ہے، اس نے صدمے سے چور آواز میں کہا۔ تمہارا کمرہ تھا، آج کے بعد اس کمرے میں یہ بچی رہے گی اور تم جہاں مرضی رہو، مگر مجھے تم اس کمرے کے آس پاس بھی نظر نہیں آنے چاہیے ہو۔ سنا تم نے؟ دادی نے کہتے باقاعدہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے نکالا تھا، جبکہ سکندر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی بھی جان جس پر جان چھڑکتی تھی اس سے اس قدر غصہ ہو چکی ہیں، اور وہ انایا جو بھی آئی تھی بی جان کو کیسے اس نے اپنی طرف کر لیا تھا۔ بی جان اسے کمرے میں سے نکالتے واپس کمرے کی جانب آئیں، دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر انایا کو دیکھنے لگی۔ تم آرام کرو بچے، اب یہ تمہارے کمرے میں نہیں آئے گا، اور اگر یہ کسی طریقے سے آ جائے اور تمہیں تنگ کرے تو تم میرے کمرے میں آ جانا، دادی کہہ کر دروازہ بند کرتی واپس اپنے کمرے کی جانب چل دی، جبکہ سکندر جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا اس کی طرف انہوں نے منہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ سکندر کو واقعی صحیح سے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے بدلے اور انا کے چکر میں اپنے سارے رشتے خود سے ناراض اور دور کر لیے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ دادی کو تو وہ منا ہی لیتا، جبکہ سب سے زیادہ فکر اسے انایا کی تھی جو بات بات پر رشتہ ختم کرنے کی بات کرتی تھی۔ اس نازک موڑ پر جب اس کا اور انایا کا رشتہ ایک کچے دھاگے کی ڈور کی مانند ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے اس کچے دھاگے کو مضبوطی بخشی تھی۔ شاید اتنی مضبوط تو ہو چکی تھی وہ ڈور کہ وہ اپنے رشتے کو بچا سکتا، اپنی کی گئی غلطیوں اور نادانیوں کو سدھار سکتا، اور اسے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ پھر سے انایا کو پہلے جیسی انایا بنا ہی لے گا۔ رات کے وقت وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی کہ تبھی کوئی کھڑکی سے اندر آیا۔ اس کے بیڈ کے قریب آتے سکندر نے گہری نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ سوتے ہوئے کتنی خوبصورت اور معصوم لگتی ہو، اور جب جاگ جاتی ہو تو جنگلی بلی بن جاتی ہو، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے سکندر نے آہستہ آواز میں کہا۔ بی جان کے سونے کے بعد وہ انایا سے بات کرنے کے لیے یوں چوری چھپے کھڑکی کے ذریعے آیا تھا، کیونکہ دروازہ تو انایا نے اندر سے لاک کر رکھا تھا اور باقی ڈپلیکیٹ چابیاں دادی کے قبضے میں تھی۔ رات کو وہ نیچے پہرا دینے کے لیے کھڑا کر آیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے انایا کو ہلکے سے ہاتھوں سے جگانے کی کوشش کی، مگر اس کی نیند میں کوئی بھی خلل نہ آیا۔ 2-3 بار کوشش کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ اٹھی تو سکندر کی آنکھیں شرارت سے چمکی، اور اس نے آگے ہوتے انایا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ انداز میں بے حد نرمی تھی۔ انایا جو ابھی خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اچانک نیند میں گھٹن ہونے کے سبب اس کی آنکھ کھلی، مگر سکندر کو خود پر جھکا اور اپنے ہونٹ اس کی گرفت میں دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ کی مدد سے اس نے سکندر کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے خود سے دور کیا اور خود اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ دادی دادی! وہ اس سے پوچھتی دادی کو زور زور سے آوازیں دینے لگی، جبکہ سکندر نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروایا تھا۔ چپ کر جاؤ پاگل عورت، پہلے ہی بہت مشکل سے تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ سکندر نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہاتھ کو بنا ہٹائے اس سے کہا۔ چیخنا مت اور نہ شور کرنا، میں بس تم سے تھوڑی دیر بات کرنے آیا ہوں، اینڈ آئی پرومس میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کروں گا۔ سکندر نے اس سے کہتے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹایا تھا، جبکہ انایا محض اسے گھور رہی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ میرا بیبی کیسا ہے؟ اس نے محبت بھری نگاہوں سے اس کے پیٹ کی جانب دیکھتے کہا۔ پہلے تو انایا اس کے یوں بے باک الفاظ اور نگاہوں پر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی، مگر پھر اچانک ہی وہ مسکرا کر سکندر کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو بالکل ٹھیک ہے آپ کا بیبی،
مگر زیادہ دن رہنے والا نہیں، کیونکہ میں بہت جلد اسے ختم کرنے والی ہوں۔ سکندر جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، اس کے الفاظ پر اس کی ساری مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے عنایا کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ مجھے مت مجبور کرو عنایا کہ میں جو اچھا بنا ہوا ہوں اپنی اچھائی کو سائڈ پر رکھتے ایک بار تمہاری عقل ٹھکانے لگا دوں۔ سکندر کے غصے سے کہنے پر عنایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ سکندر شاہ، کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو۔ آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں مجھے یاد آتا ہے میں نے آپ جیسے شخص سے محبت کی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خود کو برباد کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے روتی ہوئی بولی، جبکہ سکندر کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی تھی اور اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ کیا تم مجھے ایک بار آخری بار موقع نہیں دے سکتی؟ سکندر نے ایک آس سے لیے پوچھا، جبکہ عنایا نے نام میں سر ہلاتے اس کی آس توڑ دی تھی۔ نہیں، میں نہیں دوں گی آپ کو اب کوئی بھی موقع، بس مجھے آزاد کر دیں۔ عنایا کے جواب پر سکندر نے اس کے تھامے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ سکندر کے کہنے پر عنایا نے اسے دیکھا تھا۔ کیا شرط ہے؟ جو بھی ہو مجھے قبول ہے، جلدی سے بتاؤ۔ وہ جلدی سے بولی، جبکہ اس کی جلد بازی دیکھ سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یعنی وہ اس قدر اس سے نفرت کرنے لگ گئی تھی کہ اس سے دور جانے کے لیے وہ کوئی بھی شرط ماننے کے لیے تیار تھی۔ میری شرط یہ ہے کہ تم اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ تم اس بچے کو اس دنیا میں لاؤ گی، اس کے بعد یہ بچہ میرا اور تم اپنے رستے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس رشتے سے۔ سکندر کی شرط سن عنایا نے چند پل اسے خاموش نظروں سے دیکھا تھا، پھر ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے جیسے اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے یہ شرط، مگر یاد رکھیے گا بچے کے پیدا ہوتے ہی آپ مجھے آزاد کر دو گے، اور پھر میرا آپ سے اور اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عنایا کے مان جانے پر سکندر کے سینے میں درد اٹھا تھا، لیکن وہ اس درد کو سہتا مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر ہماری ڈیل ہوئی، لیکن اب تم اپنا خیال رکھو گی۔ اور ایک اور بات، صبح تم بی جان سے کہہ کر میری اس کمرے میں انٹری کرواؤ گی، کیونکہ میں خود اپنے بچے کو اور اس کی ماں کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے اس کے سامنے ہاتھ کرتے کہا، جسے عنایا نے کچھ دیر سوچ کر تھام کر ڈیل ڈن کی تھی، جبکہ سکندر دکھی نظروں سے اپنے ہاتھ میں عنایا کا ہاتھ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے دل سے دعا نکلی تھی کہ کاش یہ ہاتھ ہمیشہ اس کے ہاتھ پہ قید رہے۔ عنایا کے واپس ہاتھ کھینچ لینے پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور بیڈ سے اٹھتا جس رستے سے آیا تھا اسی رستے سے واپس جا چکا تھا، جبکہ عنایا نے اپنی ڈیل کے بارے میں سوچتے نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاید وہ اپنے اندر پل رہے وجود کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تو ریڈرز یہ تھی ایپیسوڈ 16۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو خوش رہیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔